سب سے پہلے بات کروں گا جو موجودہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ہفتہ ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کیا حکمت عملی اپناتے ہوئے نظر آئے گی؟ کیوں اس سے پہلے کہ ہم نے دیکھا کہ احتجاج کیے پاکستان تحریک انصاف نے لیکن کچھ حاصل نہیں کیا، تو ایک بار پھر سے اگریسو پالیٹکس کی طرف اگر پاکستان تحریک انصاف جاتی ہے تو کیا کچھ حاصل کر پائے گی؟ ابھی آپ ذوق انٹرو دے رہے تھے تو مجھے بچپن میں پڑھی ہوئی ایک چھوٹی سی کہانی یاد آئی ہے. پہلے تو اس کو سنا لیتا ہوں مختصراً. دیکھیے ایک بھیڑیا تھا اور اس کو ایک خرگوش اس کے سامنے تھا. بھیڑیے کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ خرگوش کے پیچھے بھاگتا ہے، بھاگتا رہتا ہے. خرگوش چونکہ بہت تیز بھاگتا ہے لہٰذا وہ آگے نکل جاتا ہے. بھیڑیا تھک جاتا ہے، ہانپ رہا ہے. ساتھ میں کچھ بھیڑ بکریاں ہیں، وہ اس کا مذاق اڑاتی ہیں اس بھیڑیے کا کہ دیکھو وہ بھاگ گیا تم ایسے ہی فلانا. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تو اپنے ڈنر کے لیے بھاگ رہا تھا نا، خرگوش اپنی زندگی کے لیے بھاگ رہا تھا. تو یہ کہہ کے اس نے اپنے آپ کو تسلی دی. اسی کے ساتھ ایک اور محاورہ آ گیا، ٹو رن ود دا ہیئر اینڈ ہنٹ ود دا ہاؤنڈز. یہ چیز مجھے یاد آئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ خرگوش کے ساتھ اگر وہ ہو نا اس طرح کا کوئی حساب کتاب تو وہ خرگوش کے ساتھ بھی رہتے ہیں اور ہاؤنڈ کے ساتھ بھی، یعنی اس بھیڑیے کے ساتھ بھی رہتے ہیں جو کہ شکاری ہوتا ہے. اس میں سے میں نے کیا نکالا ہے یہ باتیں دو کر کے آپ سے. اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں، اب آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں نا، آپ نے جو اپنے انٹرو میں بتایا کہ وہ احتجاج بھی کر رہی ہے پی ٹی آئی اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے، انہوں نے مذاکرات بھی کیے، تو آرگیومنٹ کے دونوں سائیڈ پہ یا کانفلکٹ کسی کے دونوں سائیڈ پہ اگر آپ کھیلتے ہیں نا تو یہ محاورہ جنم لیتا ہے. اب دیکھیے کہ صورتحال اس وقت پی ٹی آئی کی کیا ہے. کوئی ایسی چیز جو انہوں نے خان کے جیل میں جانے کے بعد آزمائی نہ ہو، احتجاج نہ کیا ہو، اور ہر قسم کا احتجاج، خطوط نہ لکھے ہوں، آئی ایم ایف کو لکھ دیا خط، برطانیہ اور یو ایس کے جو ہیں وہ لیجسلیچرز کو خط لکھ دیا، عدلیہ میں خطوط لکھے. ابھی حال ہی میں ایک بہت طویل جو ہے وہ ایک مجلہ ٹائپ خط جو ہے وہ عمران خان صاحب نے لکھا ہے یعنی عدلیہ کو، یہ بھی کر لیا. پھر یہ تھا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں گے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ آتے ہی سب سے پہلے ایک تو میکسیکو اور اس کا کریں گے گرین لینڈ اور کینیڈا کا، اور اس کے بعد خان کا کریں گے، وہ بھی نہیں ہوا. اب کیا چیز ایسی نئی ہوگی کہ ہم کہہ سکیں یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ووٹرز یہ کہہ سکیں کہ آپ یہ کریں تاکہ کچھ حالات بدلیں؟ اس میں سے کچھ نکلنے والا اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ گنڈا پور کی جگہ کسی جنید اکبر کو لگا دیتے ہیں اس تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہے ہیں. دنیا بھر میں ایسا ہے کہ وہ خرگوش کے ساتھ بھی ہیں اور شکاری کے ساتھ بھی ہیں. آپ کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے کہ کوئی ایک شخص، اور میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، نون میں دیکھ لیجئے، آپ پیپلز پارٹی میں دیکھ لیجئے، آپ کسی جماعت کو لے لیجئے پاکستان میں یا پاکستان کے باہر، آپ کو نظر آئے گا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان میں، ان کی جو ایز سچ وفاداریاں یا لائلٹیز جس کو ہم کہتے ہیں وہ بٹی ہوئی ہوتی ہیں. اس وقت جو ہے وہ میرے خیال میں ذاتی طور پہ اگر آپ نے پوچھا ہے نا پی ٹی آئی کا، ان کو اپنا قبلہ درست کرنا ہے. اور جہاں تک حکومت پہ پریشرائز کرنے کی بات ہے، اس سے زیادہ پریشرائز کیا کریں گے کہ ڈی چوک ہے اور اس کے بعد وہ جو سارا کچھ ہم نے وہاں پہ سنا، پکڑ دھکڑ جو ہوئی اور جو کچھ بھی ہوا، اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ احتجاج کا رستہ جو ہے وہ اپنا کے آپ نے دیکھ لیا، کچھ نہیں نکلا، اب کچھ اور دیکھنا. وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے آپ کو یہ حکومت کا دیکھنا کہ جس حکومت کے خلاف یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ، وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ 2/3 اکثریت ایسے کر کے حاصل کر لیتی ہے، وہ 26ویں ترمیم ایسے کر لیتی ہے، وہ پیکا قانون جس میں ان کو پتا ہے کہ صحافی سارے ایک ساتھ ہو جائیں گے، یہ سارے سٹیک ہولڈر جو ان کو چاہیے تاکہ ان کی حکومت کے بارے میں وہ بات کریں، ان کو انہوں نے مخالف کر لیا اپنے. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت حکومت بڑی سٹرونگ ہے، اس کو مانیے کہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہے، جس میں آپ کے بھی کچھ ساتھی ایسے ہیں جو خرگوش کے ساتھ بھی بھاگتے ہیں اور ہاؤنڈز کے ساتھ بھی ہیں. ان کا پہلے علاج کیجئے. اور جہاں تک یہ کہ جی اب 8 فروری آ رہی ہے، دیکھیے وہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، جو اب 8 فروری ہے، زمین آسمان کا فرق ہے.
اس وقت بات ہو رہی تھی مینڈیٹ چوری ہو گیا، پھر اس کے بعد پتہ لگا جی مخصوص نشستیں فلانی یہ ہو گئیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹاپ موسٹ سرخی اس کی ہوتی تھی۔ اب کیا ہے؟ اب 26ویں ترمیم ہے، اب یہ پیکا ایکٹ ہے، اب یہ عدالتی حساب کتاب ہیں، اب جو ہیں وہ یعنی کانسٹیٹیوشنل بینچز کی بات زیادہ ہو رہی ہے، اور اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں پیکا کی زیادہ بات ہو رہی ہے۔ حالات بدل گئے ہیں، اور ان بدلے ہوئے حالات میں حکومت دیکھ کے کہ وہ مضبوطی سے چل رہی ہے اور اس کے اوپر چھتری بھی قائم ہے، ایک پیج پہ بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا چیز چاہیے؟ پی ٹی آئی کو اس وقت دیکھنا ہے گراؤنڈ ریالٹیز۔ تو نعیم الساقی صاحب آپ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی بند گلی میں داخل ہو گئی ہے؟ اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے بند گلی میں داخل، تو وہ اس وقت سے ہے جب سے خان اندر ہے۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان، اور عمران خان کا مطلب ہے پی ٹی آئی۔ بند گلی تو اس وقت شروع ہو گئی تھی جب خان اندر چلا گیا تھا، جس پہ مجھے یاد ہے شیخ رشید صاحب نے بڑے دھڑلے سے کہا تھا اور خان کو اندر کر کے دکھائے کوئی، آپ کو یاد ہے؟ اچھا، اب یہ ہے کہ بند گلی میں تو ہے، اس وقت کی جو بند گلی ہے نا وہ ذرا قریب ہو گئی ہے، وہ اس لیے کہ اس وقت آپشنز نہیں رہی۔ آپ نوٹ کیجئے کہ اپوزیشن کی جب بات ہوتی ہے تو صرف پی ٹی آئی سامنے آتی ہے، سارے کے سارے معاملات پارلیمنٹ کے جو حکومت چاہتی ہے وہ ہو رہے ہیں۔ باقی جو آپ کی اپوزیشن ہے وہ کہیں کہیں کوئی تحفظ آئین پاکستان وغیرہ، مولانا صاحب کدھر ہیں؟ جماعت اسلامی کا اس وقت کیا بات کر رہی ہے؟ جو آپ کے اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ انتظار کر رہی ہیں کہ موسم ذرا یعنی بادل چھٹے تو اپنی اپنی جگہ بنائی جائے، تو اپوزیشن آپ کے پاس، آپ اکیلے ہیں۔ اور اسی لیے خان نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ ملاؤ، لیکن میں حیران ہوں، آپ ایک تو ملانے میں بڑا آپ کو مشکل پیش آئے گی، ملائیں گے تو کریں گے کیا؟ یہ ہے سوال۔ ساقی صاحب، یہ راؤ صاحب نے گلا کیا کہ بائنگ پاور نہیں بڑھا رہے، ممبران اسمبلی کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، ان کی بائنگ پاور بڑھا دی ہے۔ پہلے تو میں اس جادو کے چراغ کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا جو راؤ صاحب نے کہا ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے یا کوئی ایسا وہ یعنی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں ایسے کر دیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ پاکستانی کسی وزیر خزانہ کے ہاتھ یا کسی وزیر اعظم کے ہاتھ یا کسی بھی وزیر پلاننگ کے ہاتھ واقعی جادو کی چھڑی آ جاتی ہے، واقعی ایک چراغ آ جاتا ہے الادین کا، تو ہوگا کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ اس جادو کی چھڑی یا اس الادین کے چراغ کو صحیح سمت میں کریں گے؟ کیا وہ شخص جس کو یہ ملتا ہے وہ اپنے آف شور اکاؤنٹس میں رکھے گا یا غریب آدمی کی طرف دیکھے گا؟ لہٰذا مجھے جب میں دیکھتا ہوں دور تک تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ اینڈ آف دا ٹنل آپ کو روشنی نظر آتی ہے کہ نہیں، مجھے نظر نہیں آتی۔ وہ اس لیے کہ یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے، معیشت بحال کر دیں گے، اڑان پاکستان فلانا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب خواب بھی دیکھتے ہیں نا تو ذرا سوچ سمجھ کے دیکھیں، پورا بھی ہو گیا تو کیا اس کے بعد نتیجے نکلیں گے کہ نہیں۔ کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے یہ جو شرح سود میں کمی ہوئی ہے نا، جب 22% ہو گئی تھی، لوگوں نے اپنے پیسے بینکوں میں رکھوانے شروع کر دیے، بڑے پیسے اس میں سے ان کو ملے۔ اب یہ کہ وہ 13 پہ آئی، 13 سے اب 12% آئی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے تھے نا، اب ان کو رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ اس کو باہر نکالیں گے، وہ یعنی مارکیٹ میں آئے گا، لوگ مکان خریدیں گے، لوگ گاڑیاں خریدیں گے، لوگ نئے نئے پروجیکٹ شروع کریں گے۔ جب میکرو اکنامکس کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے بڑا فائدہ حکومت کو ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ آپ کی فسکل پالیسی میں آپ کو کچھ سہولتیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ امپلائمنٹ آپ کی خواہ مخواہ بڑھتی ہے، لیکن ساتھ ہی انفلیشن بھی بڑھتی ہے، اور یہ سارے کی ذمہ داری جو ہے وہ آتی ہے حکومت کے پاس۔ یہ جو آپ کا ٹکر چل رہا ہے نا پیٹرول کی قیمتوں والا، دیکھیے پیٹرول کی قیمتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اوپر نیچے جاتی ہیں۔ آپ کی کروڈ آئل کی جو ہے وہ کیا اس وقت حساب کتاب ہے، اس پہ کاسٹ کتنی آ رہی ہے، اس کی مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے، جو علاقے میں جنگ تو نہیں ہو رہی، کانفلکٹس کتنے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اوپیک کا یہ وہ، ان دونوں کا تعلق نہیں ہے، لیکن دونوں کا ایک تعلق ہے جس کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چاہے آپ پیٹرول کی یا ڈیزل کی قیمتیں اوپر نیچے کریں یا یہ شرح سود اوپر نیچے کریں، دونوں صورتوں میں، دونوں حالتوں میں ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیٹ بینک ہمارے انڈر ہے، اس کو ہم کہیں گے 12 سے اب وہ یعنی 10 پہ لے آئے گا، 10 پہ تو آپ لے آئیں گے، لیکن اس سے جو آپ کے عوام الناس پہ فرق پڑے گا،
جو آپ کے بزنس پہ فرق پڑے گا, جو آپ کی ایکسپورٹس پہ فرق پڑے گا, جو آپ کے ایکسپورٹرز پہ فرق پڑے گا, اس کا بھی دھیان کرنا پڑتا ہے. تو پیٹرول اور ڈیزل سے جو آپ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس کا جو فال آؤٹ ایفیکٹ جس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں, اس فال آؤٹ ایفیکٹ کو آپ کو کور کرنا ہے. کیا آپ کا ان دونوں چیزوں کے بارے میں دھیان بھی ہے؟